الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد النبي وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وانه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اکثر اوقات مجھے گلے کی الرجی کا مسئلہ درپیش ہے، جس کی باعث میرے لیے بعض اوقات بہت دیر تک اور بہت اونچا بولنا ممکن نہیں ہوتا. اس بارے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. آپ کے سامنے ابھی ڈاکٹر معاذ صاحب سورۃ تبارک الذی کی تلاوت فرما رہے تھے. میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے بعض اوقات میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے سناؤں، لیکن گلے کی وجہ سے مجبوری ہے. آج جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے. حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی دلکش ہے، انتہائی حسین ہے، انتہائی دل موہ لینے والا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ بھی زبان مصطفیٰ سے نکلا. قرآن کا ایک ایک لفظ بھی زبان مصطفیٰ سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم. لانے والے جبرائیل امین ہیں اور بھیجنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، تو کلام کتنا عظیم ہوگا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے فرما رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ لوگوں ان پر شک نہ کرو، یہ تو اپنے جی سے کچھ بولتے ہی نہیں، یہ تو وہ بولتے ہیں جو میں انہیں وحی کرتا. تو حدیث پاک بھی آپ جب سنا کریں تو اسی توجہ سے سنا کریں جس توجہ سے قرآن پاک سنتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک بھی زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا اور حدیث پاک بھی زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے راوی ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنة فقال لجبرائیل اذهب فانظر الیہا. بہت غور طلب حدیث ہے اور حدیث پاک تھوڑی سی طویل بھی ہے، تو اس پر غور کیجیے گا آج. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تخلیق کی. لما خلق اللہ الجنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تخلیق کی تو اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں. ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین. یہ تو میرے عرش کے پاس رہتا ہے اور بہت طاقتور ہے، اس کی تو اطاعت کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنے فرشتے کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی تخلیق کی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، کیا ہو؟ اذهب فانظر الیہا. دیکھیں، جب آپ کوئی چیز کی تخلیق کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی داد دینے والا بھی ہو، کوئی آپ کی چیز کی تعریف کرنے والا بھی ہو. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، وہ تو اپنی ذات میں محمود بھی ہے، وہ اپنی ذات میں محمود بھی ہے، اسے تعریف کی بھی ضرورت نہیں. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو جو میں نے جنت کی تخلیق کی. وَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا.
وَإِلَىٰ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے. فَذَهَبَ فَنَاظَرَ. تو تشریف لے گئے، جا کر جنت کا معائنہ کیا اور جنت کی ان تمام سہولیات کو دیکھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. جنت میں تیار کر رکھا ہے، ان کا تفصیلی معائنہ کیا حضرت جبرائیل نے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس آئے اور کیا کہا؟ یا ربی وعزتک، اے میرے رب اور تیری عزت کی قسم، لا یسأل احد لا یسأل بها احد الا دخلها، کہ جو شخص بھی ان تمام سہولیات اور جنت کی خوبصورتی کے بارے بیان سن لے گا وہ نہیں رہ سکے گا مگر کہ اس میں داخل ضرور ہو جائے. یہ جنت اتنی حسین ہے اور اس جنت کے اندر جو آسائشیں ہیں، جو تمام اس کے اندر اہتمام کیا گیا ہے مومنین کے لیے، وہ اتنا زیادہ حسین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بلکہ ایک حدیث پاک بھی ہے، پچھلے ہفتے میں نے آپ کو وہ بیان کی تھی، اعددت لعبادی الذین الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر گمان تک گزرا. مطلب کسی کے حاشیہ خیال میں وہ سہولیات آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو قرآن کریم میں اللہ نے جنت کے بارے بتایا اس کے بارے یہ بھی بتایا کہ یہ تو نزل ہے، یہ ابتدائی ضیافت ہے. جب مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا استقبال کر کے بٹھاتے ہیں اور موسم کے لحاظ سے اسے یا گرم یا ٹھنڈا یا شربت پیش کرتے ہیں یا چائے دیتے ہیں سردی اور گرمی کے حساب سے. یہ تو ہوتا ہے نزل، ابتدائی ضیافت. اصل جو دعوت ہے وہ تو آپ تیار کروا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے تو تمہیں اصل دعوت کے بارے میں بتایا ہی نہیں. جو قرآن کریم میں نے بتایا جنت کے بارے میں وہ تو سارا ابتدائی ضیافت ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے رب تیری اور تیری عزت کی قسم کہ جو جنت کے بارے سن لے گا اور اس میں رہنے والی، اس میں ہونے والی آسائشوں کے بارے میں سن لے گا تو وہ رہ نہیں پائے گا مگر کہ اس میں داخل ہو. اب آسائشیں کیا ہیں آپ کے سامنے میں نے بارہا بیان کی ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ سورۃ رحمان بیان کر رہی ہے، اس کا ترجمہ جلدی میں بیان کروں گا. اور سورۃ واقعہ کیا کہہ رہی ہے؟ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأبارق وكأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاکهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قيلا سلاما سلاما لأصحاب اليمين. اور اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود فی سدر مخضود وطلح منضود فی سدر مخضود وطلح منضود. یہ اصحاب الیمین کے بارے تھا. پہلے تھا جو مقربین کے بارے جنت تھی اس کے بارے تھا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا عربا اطرابا لاصحاب الیمین. مختصر ترجمہ کرتا جاؤں، یہ جنت کی وہ سہولیات اللہ نے بیان کی جو نزل کے درجے ابتدائی ضیافت بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی ہوگی، اس کے لیے جنتان، 2 جنتیں ہیں، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں جو ہے چشمے بہتے ہوں گے.
اس میں چشمے بہتے ہوں گے، ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے ہوں گے، جو اس میں بیٹھنے والے ہوں گے، جس بچھونوں پر بیٹھیں گے ان کے جو غلاف ہوں گے وہ گہرے ریشم کے ہوں گے، وہ گہرے ریشم کے ہوں گے۔ عورتیں ان کے لیے ایسی ہوں گی جن کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، انہیں نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے چھوا ہو۔ اور سورۃ واقعہ کیا کہتی ہے کہ وہ منکش تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایسے جڑاؤ والے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر ایسے لڑکے گشت کرتے ہوں گے جن کی عمریں ایک ہی ہوں گی، انتہائی حسین و جمیل ہوں گے، ان کے ہاتھ میں سرائیاں اور آب خورے ہوں گے، اور شراب طہور ہوگی، وہ شراب جسے پی کر نہ سر میں درد ہوگا نہ وہ بہکیں گے، میوے جو وہ پسند کریں گے، پرندوں کے گوشت جن کی انہیں اشتہا ہوگی، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسے جیسے موتی چھپا کر رکھے گئے ہوں۔ یہ ان کے لیے جو مقربین ہیں، جو مقربین ہیں، وہاں وہ کوئی لفظ بات نہیں سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، انہیں سلام کیا جائے گا، سلامتی ہو سلامتی ہو، سلوٹ ہوں گے، پروٹوکول ہوگا۔ اور اصحاب الیمین کا کیا ہے؟ وہ جو ہوں گے بیریاں، ایسی بیریاں جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، تہ بتہ کیلے ہوں گے، گھنے بڑے لمبے سائے ہوں گے، بہتا ہوا پانی ہوگا، ایسے پھل ہوں گے جنہیں نہ توڑنا پڑے گا اور نہ وہ کبھی ختم ہوں گے۔ ان کے لیے ہم نے انہیں عورتوں کو بنایا بہت اچھی اٹھان پر، اور انہیں کنواریاں بنایا۔ یہ اصحاب الیمین آئے ہاتھ پر، یہ میں نے انتہائی مختصراً، ابھی تو بہت صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ذکر کیے ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ وَخُضْرٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاتھ سے شراب طہور پلائیں گے۔ جنت کی تو ساری میں جو باتیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی وہ میں بیان کر ہی نہیں سکتا، وہ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کہا کہ اے اللہ، تو نے جو جنت بنائی وہ اتنی حسین ہے، اور اس کے اندر جو آسائشیں ہیں وہ اتنی حسین ہیں کہ جو اس کے بارے سن لے گا اس سے رہ نہیں سکے گا کہ اس میں داخل ہو جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا وَحَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ، اس جنت کو لپیٹ دیا ان تمام چیزوں سے جو بنی نو انسان کو ناپسند ہے۔ وہ ناپسند چیزیں کیا ہیں؟ سن لو، آج ان ناپسند چیزوں پر اب ہم نے اس دنیا میں قابو پانا ہے تو یہ جنت کی سہولتیں ملیں گی۔ یہ ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست، یہ 6 گوشے ہیں انسانی زندگی کے، یہ 6 کے 6 گوشے اس قرآن کریم کے تابع ہو جائیں تو یہ ہے اس مکارے پر قابو پانے کا ذریعہ۔ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزر جائے، یہ ہے اس مکارے پر قابو پانے کا طریقہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مکارے میں یہ رکھ دیا کہ تم نے اپنے نفس پر قابو پانا ہے، نفس کی خواہشات کو کچلنا ہے، ایک قدم نفس پر رکھنا پڑے گا تو دوسرا قدم جنت میں رکھ دو گئی اللہ کے رسول پر۔ اس دنیا میں مختلف آسائشیں دے دی، آپ کو جھوٹ بولنے پر آزادی دے دی، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے آپ بچ جائیں گے، بہت سارا مال بھی مل جائے گا، رشوت کی اجازت مل گئی، سود کھا سکتے ہیں، کسی کا ناحق مال کھا سکتے ہیں، غرض وراثت کھا سکتے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جس کے پیچھے شیطان آپ کو بھڑکاتا رہے گا۔ اسی طرح عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، ہماری جو آج رسومات ہیں وہ کوئی اسلامی نہیں رہی۔ ہم اپنے شادی بیاہ دیکھ لیں، وہ شیطان ہمیں اسی طرف راغب کرتا رہتا ہے تاکہ یہ جنت میں نہ جا سکیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام مکارے کو جنت کے گرد لپیٹ دیا کہ اے بنی آدم انسان اب ان پر قابو پائے گا، 24 گھنٹے کی زندگی میری مرضی کے تابع بسر کرے گا اور شیطان کی پیروی نہیں کرے گا، پھر یہ جنت تیری۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو وَحَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ، ان مکارے سے لپیٹ دیا تو پھر کیا کہا؟ قَالَ لِجِبْرَائِیلَ،
اے جبرائیل اذهب فانظر الیہ کہ اب جا اور جنت کو دیکھ، اب جا اور جنت کو دیکھ۔ فذهب فنظر الیہ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور دیکھا جنت کی طرف۔ جب اس کے گرد یہ مکارے کا سارا خول چڑھا دیا گیا، جب انسان کو کہا گیا کہ اگر اپنے نفس کو تابع کر لے گا قرآن کے تحت تو پھر جنت ملے گی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر واپس آئے۔ ثم جاء قال اے ربی وعزتک، اے رب تیری قسم اور تیری عزت کی قسم، لقد خشیت ان لا يدخلها احد، مجھے تو اب یہ ڈر ہو گیا ہے کہ اس میں ایک شخص بھی داخل نہیں ہوگا۔ مجھے تو اب یہ ڈر ہو گیا ہے کہ اس میں ایک شخص بھی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جو پابندیاں اس دنیا میں لگ چکی ان 6 گوشوں کے بارے میں، ان پابندیوں کا کوئی ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ وہ انسان کے لیے اتنی مشکل ہے، وہ اپنے نفس کی خواہشات پر دوڑتا چلا جائے گا، وہ اس بات کو بھول جائے گا کہ میرا اصل ٹارگٹ تو جنت ہے، اس جنت کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، ان تمام پابندیوں کو میں نے ان پابندیوں کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ یاسین کیا کہتے ہیں؟ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، آج الگ ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، کیونکہ جو سیدھا راستہ ہے وہ میری اطاعت اور پیروی میں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ کے رسول کی اتباع پوری کی پوری زندگیوں میں آ جائے گی تو یہ جنت کے گرد جو خول چڑھا ہوا ہے اس پر قابو پا جاؤ۔ ایک ایک لمحہ یہ سوچ کر بسر کرو کہ اللہ کے رسول سوئے کیسے تھے، جاگے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، چلتے کیسے تھے، لوگوں سے معاملات کیسے کرتے تھے، وہ استاد کے طور پر کیسے تھے، وہ سپہ سالار کے طور پر کیسے تھے، ان کے جو لوگوں کے ساتھ دین دین تھا وہ کیسا تھا۔ آج ہمارے معاملات ہی تو خراب ہو چکے ہیں، نمازوں کی تو کچھ نہ کچھ پابندی کر ہی لیتے ہیں، خراب تو معاملات ہو چکے ہیں نا۔ تو آج ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا پڑے گا، اس کی زبان سیکھنی پڑے گی، اسے سمجھنا پڑے گا، اس کی ایک ایک آیت کو دل میں اتارنا پڑے گا۔ جب کوئی بات سمجھ آئے گی تو بچیں گے نا، نہیں تو پھر اس دن ممتاز اليوم أيها المجرمون، اس دن مجرموں کی لسٹ میں ہم بھی کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی تو نفس کی خواہشات پر آگے چلے جا رہے ہیں۔ نفس ہمیں کہتا ہے جھوٹ بولو، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت کھاؤ، رشوت کھاتے ہیں، سود کھاؤ، سود کھاتے ہیں، کسی کا مال غصب کرو، مال غصب کرتے ہیں، نماز اللہ کا مؤذن پکار رہا ہے ہم مسجدوں کی طرف نہیں دوڑتے، مسجدیں ہماری خالی پڑی ہیں، روزے نہیں رکھتے، نہ ہمارے عقائد صحیح، نہ عبادات، نہ رسومات، کوئی چیز تو ٹھیک نہ رہی آج ہماری، نہ معاشرت، نہ معیشت، نہ سیاست۔ آج زندگی کے 6 کے 6 گوشے ہمارے اس قرآن سے بھی ہٹ گئے، اللہ کے رسول کی سنت سے بھی ہٹ گئے، اور پھر ہم دعوے دار ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ جنت کیسے ملے؟ پہلے ان 6 گوشوں کو تو دیکھو کہ کیا وہ 6 گوشے جو ہیں اس میں ہمارا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارا طریقہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے ان 6 کے 6 گوشوں میں، پھر تو سمجھو کہ نفس پر قابو پا لیا۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي۔ اللہ کے آگے ہاتھ باندھے کرو، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، سورۃ یوسف کی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے
کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ تو مجھے گناہ پر اکسا دیتا، اگر میرا رب رحم نہ کرتا۔ تو اپنے رب کے آگے ہاتھ باندھا کرو کہ اے اللہ اس نفس کے شر سے بچا لے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے خطا کا کوئی چانس ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے پلک جھپکنے تک بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کا اگلا حصہ جو ہے وہ اب دوزخ سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوزخ کی تخلیق کی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا دوزخ کے معائنے کے لیے۔ تو اس کا اگلا حصہ کچھ تفصیل سے میں آپ کو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ آج آپ کے سامنے اس سورۃ نمل کی جو میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، ان کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اگلا حصہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آپ نے آج جنت کے بارے سن لیا۔ دوزخ کے بارے جب آپ سنیں گے تو تب بھی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے مقرب فرشتے کے درمیان وہ مکالمہ کیا ہوا، وہ کتنا مکالمہ کیا تھا، اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا تھا، اور اس میں اللہ کے رسول کی پیروی کر کے ہم اس جہنم اس آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ وہ اگلے جمعہ میں اس پر عرض کروں گا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ گلے کی وجہ سے میرے لیے بہت دیر اونچا بولنا، تیز بولنا تھوڑا سا دشوار ہے۔ ان 2 آیات کو میں آپ کے سامنے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کریم کے بارے فرما رہے ہیں کہ یقیناً بے شک، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اس قرآن کریم میں جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس کے للمؤمنین، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان پختہ ہو گیا ہے، جو مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ بالکل سچا ہے، بلکہ 200 گنا سچا ہے، اور اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ تو ان کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی بنتا ہے، یہ رحمت بھی بنتا ہے۔ اور ہدایت اور رحمت کب بنے گا؟ جب اسے سیکھیں گے نا۔ یہ اگر خلاف میں کتاب بند رہے گی تو پھر تو یہ نہ ہدایت بنے گی نہ رحمت بنے گی۔ اسے سیکھنے سے ہی تو یہ ہمیں راستہ دکھائے گی نا۔ ہر وقت تو ہم 5 نمازوں میں کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے۔ اللہ نے تو ہدایت بھیج دی، آج ہم خود ہی منہ موڑے ہوئے اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسے سیکھیں گے تو ہدایت ملے گی نا، اس کا ایک ایک لفظ دل میں اترے گا تو پھر یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت بھی بنے گا، یہ رحمت بھی بنے گا۔ اور اگر یہ جزدانوں میں پڑا رہے گا، الماریوں میں پڑا رہے گا، تو پھر یہ آپ کے لیے نہ ہدایت بنے گا نہ رحمت بنے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے روز تیرے حق میں بھی گواہی دے گا اور تیرے خلاف بھی گواہی دے گا۔ حق میں کس کے گواہی دے گا؟ جس نے اس قرآن کو سیکھا، اس پر عمل کیا۔ سیکھا جیسے سیکھنے کا حق تھا، عمل کیا جیسے عمل کرنے کا حق تھا۔ میں نے آپ کو کہا کہ تلاوت کرنے کا مطلب بھی یہ ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ یہ تلاوت کا لفظ تلا یتلو، بارہا میں ناصر صاحب کا ذکر کرتا ہوں، عربی کے استاد محترم ہیں، آپ کے پاس ہر جمعے حاضر ہوتے ہیں۔ خدا را ان سے سبق لیں، ان سے پوچھیں، ان سے ٹائم لیں۔ یہ آپ کو عربی سکھانے کو تیار ہے، قرآن سکھانے کو تیار ہے۔ بارہا میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ہر جمعے میں ان کا نام ضرور لیتا ہوں، کیونکہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اگر آپ میں سے ایک شخص بھی ان کے پاس چلا گیا تو سمجھو میں کامیاب ہوں۔ جس نے قرآن سیکھنے کی کوشش کی، قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھنے کی کوشش کی، وہ اللہ کی نظر میں باعزت بھی ہو گیا، مکرم بھی ہو گیا، معتبر بھی ہو گیا۔ اگلی آیت ہے ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان، یعنی مشرکین کے درمیان فیصلہ کر دے گا اپنے حکم سے، اپنی حکمت سے۔
اس قرآن کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ العزیز بھی ہے، بہت زبردست بھی ہے، العلیم بھی ہے، کل کا کل علم جاننے والا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.